تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کبریائی کو بیان کیا، جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بہت برکت والی ہے وہ ذات۔ آج تو کہ 2 پاروں کا خلاصہ ہے نا، تو ذرا اسپیڈ ہماری تیز ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ ارجع البصر کرتین، تم اس کائنات میں غور کرو، بار بار غور کرو، تمہیں اس میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ ینقلب الیک البصر خاسئا، تمہاری نگاہیں ذلیل ہو کر واپس لوٹیں گی، لیکن تمہیں اس میں کوئی فالٹ نظر نہیں آئے گا۔ ہر چیز کو اللہ نے جو بنایا ہے نا، جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا ہی بنایا ہے۔ دیکھو شیر کو اللہ نے گوشت خور بنایا، تو شیر میں اللہ نے گرج رکھی اور دھاڑ رکھی، کیونکہ روب کے بغیر گوشت میسر، بولو نا بھائی، نہیں ہو سکتا۔ بکری نے گھاس کھانی ہے، جب وہ گھاس کھائے گی تو گھاس دفاع تھوڑی کرتی ہے، کیوں کھا رہے ہو بھائی مجھے، کرتی ہے؟ تو بکری کو اللہ نے پنجے نہیں دیے، نہ دھاڑنے کی صلاحیت دی ہے، کیونکہ اس نے گھاس کھانی ہے۔ شیر نے کیا کھانا ہے؟ گوشت اس کو کوفتے بنا کے کوئی سامنے تھوڑی رکھے گا، گوشت کے لیے اس کو ہرن کا شکار کرنا ہے۔ تو اگر اس کو بکری جیسی باڈی دے دی جاتی تو وہ ساری زندگی ہرن کی لالچ میں بیٹھا رہتا، اور کوئی ہرن اس کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، نہ کوئی ترس کھاتا۔ احسن کل شیء خلقہ، اللہ فرماتے ہیں جس چیز کو بنایا ہے نا، جیسا ہونا چاہیے تھا بالکل ویسا بنایا ہے میں نے۔ یہ اس کی علامت ہے کہ کوئی بنانے والا ہے، یہ آٹومیٹیکلی خود سے نہیں بنی۔ ارے بھائی خود بخود بنی ہوتی تو اتنا خوبصورت نظام تو نہیں ہوتا۔ اچھا دیکھو، کچھ جانور ایسے ہیں جن کے جبڑے میں طاقت بہت ہے اور چیڑ پھاڑ کی صلاحیت بہت ہے، ان کی سپیڈ کم ہے۔ اب دیکھو ہرن کی اور شیر کی سپیڈ ایک جیسی ہوتی تو شیر نے تو جنگل کے ہرنوں کا سب کا تیا پانچا برابر کر دینا تھا نا۔ چیتا جو ہے نا، اس میں شیر کے جبڑے جیسی طاقت نہیں ہے، لیکن سپیڈ شیر سے زیادہ، یعنی ایک فالٹ پیدا کیا تو دوسری کوئی کوالٹی پیدا کر دی۔ کچھوے کو آپ دیکھ لو، انتہائی سست ترین جانور، چلنے سے پہلے 6 مہینے تو سوچتا ہے، مشورہ کرتا ہے کہ یہاں سے وہاں جاؤں کہ نہیں جاؤں، پھر چلے گا تو تھوڑا سا بھی سپیڈ بریکر آ گیا نا کہیں، رک جائے گا وہیں۔ 8-10 مہینے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑا رہے گا وہیں، اسپیڈ ہی نہیں بیچارے کی۔ میں نے تنزانیہ کے ایک جنگل میں ہم گئے، جزیرے میں، باقاعدہ ایک شپ میں بیٹھ کے، بہت دور جزیرہ ہے وہ، اقوام متحدہ کے یونائٹڈ نیشن کے کنٹرول میں ہے وہ جزیرہ، اس کا نام ذہن سے نکل گیا اس وقت۔ جب ہم تنزانیہ گئے نا بیان کے لیے، تو وہاں وہ لوگ تھوڑا گھمانے پھرانے لے گئے ہمیں۔ یہ جو میں ملکوں میں سفر کرتا ہوں گھومنے کے لیے نہیں کرتا، بیان کے لیے کرتا ہوں۔ تو کبھی کبھار ہم ڈاکومنٹری بناتے، لوگ کہتے ہیں انجوائے کر رہے ہیں، تو بیان کے لیے جاتا ہے آدمی، تو پھر انجوائے کرنے میں بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کہ آئے ہیں ایسی تاریخی جگہ دیکھ لے۔ تو وہ جو جزیرہ تھا نا، اس میں اتنے بڑے بڑے کچھوے، اور یونائٹڈ نیشن کی طرف سے ان کی نگرانی ہو رہی ہے، اور وہ پھر دنیا سے کٹا ہوا جزیرہ، کوئی انسان نہیں وہاں پہ۔ تو اس میں ان کچھووں کی عمریں، ان کے جو خول ہوتا ہے نا کیپ، اس پہ ان کی ایج لکھی ہوئی ہے، کوئی 300 سال، کوئی 400 سال، کوئی 350 سال، کوئی 250 سال۔ وہ بہت پہلے سے یعنی جب گوروں کی حکومت تھی وہاں تنزانیہ پہ، تو اس وقت سے وہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں کہ یہ یعنی اتنے۔ اور اچھا جو آج پیدا ہوا کچھوا، اس کی بھی ڈیٹ آف برتھ لکھ دی کہ اب اس کی بھی ایج کی یعنی یہ شروع ہے۔ تو 300-400 سال پرانے کچھوے، تو دیکھو اللہ نے اس کو عمر اتنی لمبی کیوں دی، اس کی سپیڈ بہت سلو ہے۔ تو اب سارے کام اللہ نے کہا کہ تجھے جلد بازی کی اب ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تیرے پاس ٹائم بہت ہے جینے کا، اب اس کو جلدی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب کیا ہے کہ جب کوئی جانور شکار، اب دیکھو اتنا سست جانور ہے، وہ تو اپنا ڈیفنس کر ہی نہیں سکتا نا۔ کوئی بھی جانور جب شکار کے لیے اس کی طرف بھاگے گا تو یہ بیچارہ تو بھاگ سکتا ہی نہیں ہے۔ شیر آئے، چیتا آئے، کوئی بھی آئے، وہ تو اس کو مار کے چلا جائے، یہ اس کے بھاگنے کا آپشن ہی نہیں ہے، چلنے کا نہیں ہے، بھاگنے کا کہاں سے؟ تو اللہ میاں نے کیا دیا، اس کا اتنا مضبوط خول، بڑا خول بنا دیا۔ اللہ نے کہا جیسے ہی کوئی جانور حملہ کرے گا نا، تو خول کے نیچے اپنے آپ کو گردن سمیت چھپا لینا۔ اب ہوگا کیا، وہ اتنا مضبوط خول ہے، اس پہ بندہ کھڑا ہو جائے کوئی اس پہ اثر ہی نہیں پڑتا۔ تو اب کچھوا کیا کرے گا، جو قریب کھڑا ہوا جانور ہے نا، جانور یہ سوچے گا کہ یہ اس خول سے باہر نکلے گا تو میں جھپٹوں گا، آخر ایک نہ ایک دن تو نکلے گا نا۔ ارے کوئی ڈاکو کسی گھر میں چھپ جائے تو پولیس چاروں طرف سے گھیرا کر لیتی ہے اور ناکہ بندی کر دیتی ہے کہ بھائی آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں نکلے گا، ورنہ تو بھوکا مرے گا نا بھائی، کب تک پڑا رہے گا، نکلے گا۔ تو وہ جو ہے نا، اب وہ شیر چیتے کھڑے ہوئے ہیں اس کے پاس، وہ کیا کرے گا، اندر غائب۔
اب شیر چیتا کہے گا بھائی کبھی نہ کبھی تو باہر آئے گا نا, کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں, ہے بھائی کبھی تو نکلو گے. تو کچھوا بزبان حال کہتا ہے بیٹا میں نہیں نکلنے والا, میں 100 سال اندر رہوں گا, تو مر جائے گا, میرے پاس ٹائم بہت ہے. وہ پڑا رہے گا, اس کو جلدی نہیں ہے, وہ تو 300 سال 400 سال رہنا ہے اس نے زندہ, تو اس لیے وہ ٹینشن نہیں لیتا. تو اب اللہ نے اس کی اسپیڈ بہت سلو کر دی, تو اسے فائدہ کیا دیا کہ بھئی ایک عیب تیرے اندر پیدا کیا, تو اب تو ڈیفنس کیسے کرے گا, اتنا موٹا خول تیرے اوپر چڑھا دیا ہم نے, اور تجھے زندگی بہت لمبی دے دی, تو چلے گا آہستہ, لیکن تجھے جلدی چلنے کی ضرورت نہیں. اب وہ شادی بیاہ کے لیے رشتہ تلاش کرے گا, 20-25 سال لگ جائیں اس کے لیے کوئی ٹینشن, بولو بھائی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو جلدی ہوتی نا بھائی, لڑکی کی عمر دیکھو کیا ہو گئی مولوی صاحب, کہتے ہیں نا لوگ, لڑکے کی عمر نکلی جا رہی ہے, 45 کا ہو گیا, 50 کا ہو گیا, 5-6 سال رہ گئے, 2-4 سال رہ گئے. تو ہمارے پاس تو ہے, کچھوے کے پاس یہ ٹینشن نہیں ہے, ایسی کی تیسی. تو احسن کل شیء خلقہ ثم ہدا. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا نا, فمن ربکم یا موسیٰ, اے موسیٰ کون ہے رب, اس کو ذرا ڈیفائن تو کرو کس رب کی بات کر رہے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان شارٹ حضرت یعنی اللہ تعالیٰ کی ایسا ڈیفائن کیا کہ اس سے بہترین طریقے سے ڈیفائن کرنا اللہ کو ممکن ہے ہی نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا احسن کل شیء خلقہ ثم ہدا, میں اس رب کی بات کر رہا ہوں جس نے ہر چیز کو بہترین طریقے سے بنایا اور اسے اس کی نیچر کے راستے پہ چلا دیا, بنایا بھی اور راستے پہ چلایا بھی. بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ تو اللہ نے بنا دیا اس کو, اس کی 2 ٹانگیں ہیں, کھر ہیں, دماغ ہے, آنکھیں ہیں, کان ہیں, ہر چیز ہے نا بہترین, یہ تو ہے بہترین طریقے سے بنایا, اور اسے اس کی فطرت پہ چلانے کا مطلب کیا ہے کہ جیسے ہی بچے کو بھوک لگتی ہے, بکری کے بچے کو, وہ ماں کے تھنوں کی طرف لپکتا ہے, اسے پتا ہے کہ دودھ کہاں سے ملے گا اور کیسے میرے حلق میں اترے گا. اسے کس نے سکھایا ماں کے پیٹ میں, اللہ نے سکھایا کہ اس کو اس کے راستے پہ چلا دیا, اسے بتا دیا کہ دودھ پینا ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھانا. بچہ بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہی ہے, ابھی آنکھیں پوری طرح کھلی نہیں ہوتی, ماں کے تھن تلاش کر رہا ہوتا ہے کہاں ملے گا مجھے, اور تلاش میں ہوتا ہے بس مجھے دودھ چاہیے. تو یہ بھائی کہاں سے اس کو پتہ چل رہی ہیں یہ چیزیں. تو اللہ بھی فرماتے ہیں کہ تم اس کائنات میں عیب تلاش کرو, شہد کی مکھی کو اٹھا کے دیکھ لو, اللہ نے اس کو بنایا شہد بنانے کے لیے, سر سے لے کے دم کی آخری حصے تک ہر عضو اس کا اسی حساب سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ کیا بنائے, شہد بنائے. اسی حساب سے آنکھیں دی گئیں, اسی حساب سے اتنا سا کھوپڑی میں دماغ, اس میں ایسی ٹائٹ انسٹالیشن ہوئی ہے کہ وہ بائی ایئر سفر کرتی ہے اور اسے ٹریگنومیٹری کا علم سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بائی ایئر سفر کرتے کرتے چھتے پہ پہنچ جائے گی وہ. یہ جو شہد کی مکھی چھتوں تک واپس پہنچتی ہے یہ آسان نہیں ہے, سائنسدان حیران ہے یہ جاتی کیسے ہے, اتنا دور نکل کے اس کو راستے یاد کیسے رہتے ہیں کہ کہاں واپس آنا ہے. دیکھو جب انسان زمینی سفر کرتا ہے نا تو علامتیں دیکھ دیکھ کے جاتا ہے, وہ آسان ہے. بائی ایئر سفر کرنا ٹریگنومیٹری کے علم کے بغیر ممکن, بولو نا بھائی, نہیں ہے. جہاز میں جو سفر ہوتا ہے نا وہ یہ تھوڑی, دیکھو پیدل سفر تو ایسے ہوتا ہے, میں آپ سے کہتا ہوں بھائی ادھر کلندری چوک سے ہو کر آؤ, آپ کہیں مفتی صاحب مجھے راستہ معلوم نہیں, تو میں آپ کو بتاؤں گا یار یہاں سے سیدھے نکلو گے تو جیسے ٹن مارو گے ایک کالے رنگ کا گیٹ آئے گا, ٹھیک ہے نا, تو آپ نے دیکھ لیا کالا گیٹ ہے, ہاں کالے گیٹ سے تھوڑا 1 میٹر آگے جا کے لیفٹ پہ ٹن مارنا, ایک نیم کا درخت آئے گا, ٹھیک ہے نا, وہاں 2 پوڈری بیٹھے ہوئے ہوں گے, ہوتے ہیں نا, تو وہ جیسی پوڈری ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دینا, آگے نکل جانا, اس لیے کہ بہت سارے نیم کے درخت ہیں تو آپ کنفیوز ہو سکتے ہو. تو آپ نے بتایا 2 پوڈری وہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے. ہمارے ہاں ایسے ہی ایڈریس ہوتا ہے بھائی, پوڈری موڈری آپ کو ہر جگہ ملیں گے. تو پھر ہم کہتے ہیں آگے جاؤ گے تو ایک گولے گنڈے والا آئے گا, وسیم گولے گنڈے کو لیفٹ پہ چھوڑتے ہوئے تھوڑا سا آگے جاؤ گے تو وہ جلیبی والا آ جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو ایسے ہم ایڈریس سمجھا رہے ہوتے ہیں, جتنا دور پہنچانا ہے آدمی بولو نا بھائی پہنچ جاتا. لیکن جب بائی ایئر سفر کرو گے, جیسے بھی یہ لاہور سے کراچی, تو یہ تو نہیں کہ پائلٹ کو یہ بتایا جائے بھائی تو جب لاہور سے اٹھے گا نا ذرا نیچے دیکھتے رہنا بادشاہی مسجد آئے گی, تو بادشاہی مسجد سے نا آگے مینار پاکستان سے سیدھا ٹن مارنا, تو ایسا نہ ہو آگے وہ انڈیا نہ نکل جانا, ادھر ٹن مارنا. تو ملتان تھوڑا آگے جا کے, اتنی جلدی آئے گا نہیں لیکن میں مثال دے رہا ہوں کہ ملتان کے لال رنگ کا نا وہ ایک عمارت نظر آئے گی, سمجھ لو آدھا راستہ طے ہو گیا ہے, ملتان آ گیا. ملتان سے تھوڑا آگے ٹن مارو گے, کھیت آنا شروع جائیں گے کھجور کے, سمجھ لو سکھر کیا ہو گیا بھائی. ایسے سفر کرتا ہے جہاز وہ تو کرو ٹریگنومیٹری ہے کہ بھئی عرض بلد طول بلد اسی پہ چل رہا ہوتا ہے نا. تو مکھی کے بارے میں جو سائنسدان ہیں, شہد کی مکھی کے بارے میں, وہ یہ کہتے ہیں
کہ شہد کی مکھی چھتے سے اڑ کے جب دور دراز علاقوں پہ جاتی ہے تو یہ زمینی نشانات دیکھ کے سفر نہیں کرتی. تبھی اگر شہد کی مکھی چھتے سے نکلے اور باغ میں جائے, درمیان میں وسیم گولے گنڈے والا اس کو ملے, آپ وسیم گولے گنڈے والے کو وہاں سے ہٹا دو, واپسی پہ پھر بھی مکھی کہاں پہنچے گی؟ چھتے میں. لیکن اگر آپ کو ویسے میں نے ایڈریس سمجھایا, ادھر سے جاؤ, ادھر دو پوڈری بیٹھے ہوئے, ادھر سے وسیم گولے گنڈے والا, آپ گئے وہ پوڈری چلے گئے تھے وہاں سے, تو آپ تو وہیں کھڑے ہوئے, یار پتہ نہیں کون سا درخت بولا تھا مفتی صاحب نے, ہے بھائی یہ تو سلیم گولے گنڈے والا ہے, وسیم تو یہاں پر کوئی ہے نہیں, تو آپ کنفیوز ہو جاؤ گے نا. مکھی کنفیوز نہیں ہوتی, جاتے ہوئے وسیم گولے گنڈے والا ہو یا آتے ہوئے سلیم گولے گنڈے والا ہو, مکھی کی صحت پہ اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا. اس نے بائی ایئر سفر کرنا ہے, اور سورج کی کرنوں سے اندازہ لگاتی ہے, سائے سے اندازہ لگاتی ہے کہ میں جب نکلی تھی تو یہ سایہ یہاں تھا, واپسی پہ یہ سایہ یہاں ہے. اس سے پتہ نہیں اس کے دماغ میں اللہ نے ایسا کرو ٹریگنومیٹری کی ایکویشنز انسٹال کر دی ہیں کہ اتنا پیچیدہ علم کہ تبھی قرآن کہہ رہا ہے فصل کی سبل ربی کی ذلولا, اے مکھی تو شہد کی تو پھلوں کی تلاش میں دور دراز علاقے کی طرف چلی جا, گھبرانا نہیں, واپسی کے لیے تیرے رب نے تیرے راستے تیرے لیے مسخر کر دیے. ذلولا کا معنی ان کو ذلیل کا معنی کم تر بنا دیا. تو ان راستوں پہ بیٹھ کے آئے گی, وہ راستے تیرے فرما بردار ہیں, تجھے راستے سے پوچھنا نہیں پڑے گا, راستے تجھے خود بتائیں گے کہ کہاں جانا ہے. تو نے راستوں کو ہم نے تیرا غلام بنا دیا ہے. کیسی اللہ کی قدرت ہے بھائی, یہ خود بخود بن سکتی ہے. یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کائنات میں غور کرو, تمہیں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. اور فرجع البصر کرتین, بار بار نگاہ اٹھا کے دیکھو, ہل تری من فطور, کوئی فطور تمہیں نظر آیا اس میں؟ اور ینقلب الیک البصر خاسئا, فرمایا تمہاری نگاہیں ذلیل ہو کر آئیں گی, وہو حسیر, اور تھک چکی ہوں گی. یہ ذلیل کا لفظ اللہ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ یہ چیلنج ہے. جب کوئی مناظرے کا چیلنج کرتا ہے نا, تو بھائی آ کے دکھا, تو آ ذرا میرے سے بحث کر, تو یہ اس کو کہا جاتا ہے جو مان نہ رہا ہو. تو اللہ یہ وجہ بتا رہے ہیں کہ انسان میرے وجود کو نہیں مانتا, میری قدرت کو نہیں مانتا. اللہ کہتے ہیں آؤ میدان میں ذرا چیلنج ہے, نظر اٹھا کے ذرا اس کائنات میں غور کرو, عیب تلاش کرو. اللہ فرماتے ہیں تم تلاش کرتے کرتے بالآخر کیا ہو جاؤ گے؟ رسوا ہو جاؤ گے. یہ مناظرہ جو تم نے اللہ سے کیا تھا, یہ مناظرہ تم ہار جاؤ گے, بھری محفل میں رسوا ہو جاؤ گے. جو ایتھیسٹ ہے نا, اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے, وہ ان بیسک چیزوں کا جواب دیتے ہی نہیں ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جو بیسک اللہ کے وجود کے دلائل ہیں ان کا جواب دیا تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ رسوا ہو جائیں گے, ذلیل ہو جائیں گے. میں نے ایک ایتھیسٹ سے پوچھا تھا نا کہ بتا بھائی, ایک کاغذ پہ کسی انسان کی تصویر بنی ہوئی ہو, بے جان, 2 آنکھیں, 1 ناک, 1 کان, سر, ہونٹ اور ناک, یہ بے جان ہے نا, تصویر بنی ہوئی ہو. اگر ڈارون نے یہ دعویٰ کیا ہوتا کہ یہ تصویر جو کاغذ پہ بنی ہوئی ہے بے جان, یہ اتفاق سے وجود میں آئی ہے, تو مان لیتے. کیا ہو گیا بھائی؟ مان لیتے. وہ کہتا کروڑوں سال میں رنگ کے ڈبے یوں یوں مل ملا کے پورا خوبصورت سا تصویر بن گئی. تو اس کا جواب کیا ہے؟ یہاں جتنے اللہ کے منکر ہیں نا, آج کل ملحد بہت پھیل رہے ہیں یوٹیوب پہ, وہ سب چپ ہو جائیں گے, کبھی نہیں کہیں گے کہ ہاں ایسا ہی ہے. وہ پھر فوراً آپ کو بایولوجی کی پیچیدہ باتوں کی طرف لے جائیں گے. ابے تو یہ بتا بھائی کہ یہ بن سکتی ہے؟ وہ کہے گا نہیں بن سکتی بھائی, کروڑوں اربوں سال میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک خوبصورت سی بے جان تصویر خود بخود بن جائے. ہم تصویر سے آگے چلتے ہیں, جب تصویر نہیں بن سکتی تو بے جان پتلا بن سکتا ہے. ایک بت, بولو نا بھائی, ایک بت بن گیا خود بخود کروڑوں سال میں نا, وہ ایسے یوں ہوائیں چلی اور ایسے تراش خراش کے جیسے بامیان کے بڑے بڑے بت تھے نا, ایسا ایک بت مجسمہ بن کے سامنے آ گیا. تو بھائی جب یہ بے جان مجسمہ وجود میں نہیں آ سکتا, تو ایسا مجسمہ جس کی آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت, کانوں میں سننے کی صلاحیت, زبان میں چکھنے اور بولنے کی صلاحیت, ناک میں سونگھنے کی صلاحیت, اس کے جوائنٹ ایسے بہترین انداز سے آپس میں فٹ ہوئے کہ آج تک کسی روبوٹ کے ایسے جوائنٹ سائنسدان نہیں بنا سکے. آج تک مصنوعی جوائنٹ ایسے پیدا نہیں ہو سکے. جو اسٹیل کے گھٹنے ملتے ہیں نا, جو بولیں ملتی ہیں, وہ ایسی نہیں ہے جیسی اللہ نے ہماری باڈی میں لگائی ہیں, اور ایسے خوبصورت انداز سے ڈیزائن کیا اللہ تعالیٰ نے. چلتا ہے, پھرتا ہے, اس کے جذبات ہیں, افسوس ہوتا ہے تو رونا شروع کرتا ہے, اپنے غم کا اظہار کرتا ہے, خوشی ہوتی ہے تو ہنستے ہوئے اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے, محبت بھی کرتا ہے, نفرت بھی کرتا ہے, ڈرتا بھی ہے, بہادری بھی دکھاتا ہے, سخاوت بھی ہے, بخل بھی ہے, وفاداری بھی ہے, بے وفائی بھی ہے. یہ ایک بت میں اتنی ساری کوالٹیز ڈال دی گئی ہوں, اور اس میں نسل بڑھانے کی طاقت اور قوت بھی ہے, غیرت بھی ہے, حیا بھی ہے, شرم بھی ہے,
وفاداری بھی ہے، یہ ساری کی ساری کوالٹی اس بت کے اندر ڈال دی گئی ہو، تو بے جان بت کے بارے میں تو کوئی ایتھیسٹ نہیں کہتا کہ غات کہ خود سے وجود میں آیا ہے، اور یہ چلتے پھرتے بت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اتفاق سے وجود میں آ گیا. تو یہ عقل پہ ماتم کرنے کا دل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو اللہ نے انسان کے بارے میں فرمایا کہ فرجع البصر وفی انفسکم، اپنی ذات میں غور کرو، اس میں بھی تمہیں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. بعض لوگ اس پر یہ اشکال کرتے ہیں کہ بہت سے معذور بچے بھی تو پیدا ہوتے ہیں، ان میں تو عیب ہے. کیا خیال ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بعض کھیتیوں میں کیڑے لگے ہوئے ہوتے ہیں، پھل توڑو تو اندر کیا نکلتا ہے؟ بھئی خراب ہوتے ہیں وہ، تو یہ عیب ہے نا. تو بھائی یہ عیب جو ہے نا، جب اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، کروڑوں اربوں انسانوں کو عیب کے بغیر پیدا کیا، تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ عیب قدرت میں عیب کی وجہ سے نہیں ہے. اگر ہوتا